بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، یہ تاریخ دنیا کا چوتھا پارٹ ہے۔ پچھلے تینوں پارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو چلیے چوتھے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ دنیا ایک گہرا کنواں ہے۔ گہرے کنویں کے اندر ایک پہاڑی بنی ہوئی ہے۔ اس پہاڑی میں 7 غار ہیں۔ ہر غار میں پگومے رہتے ہیں۔ پگومے شیطان کی بنائی ہوئی انتہائی خوفناک مخلوق ہے۔ تاریخ دنیا کے گہرے کنویں میں جو پہاڑی ہے، اس میں ایک چوٹی بنی ہوئی ہے جس میں چمگادڑ کا بت بنا ہوا ہے۔ ہر ماہ اماوس کی رات کو شیطان اس چوٹی میں چمگادڑ کے بت میں نامودار ہوتا ہے۔ شیطان کے خاص اچاری جو کالی طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں، اپنی کالی طاقتوں کے بدولت اس گہرے کنویں یعنی تاریخ دنیا میں نامودار ہوتے ہیں، اور چمگادڑ کے بت کے سامنے کنواری لڑکیوں کی بھیڑ دی جاتی ہے۔ ان 7 بدقسمت لڑکیوں کو چمگادڑ کے بت کے سامنے زنج کیا جاتا ہے اور اس بھیڑ کا خود چمگادڑ کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، جس سے خوش ہو کر شیطان نامودار ہوتا ہے، اور شیطان کے پجاری اپنی حاجات شیطان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شیطان ان فریادوں کو پورا کرتا ہے۔ تاریخ دنیا شیطان نے بنائی ہے۔ گہرے کنویں کے پہاڑی کے اندر 7 غار بنے ہوئے ہیں، اور پگومے جو انتہائی خوفناک اور ظالم مخلوق ہے، شیطان کی تخلیق کرتا ہے۔ جب بھی شیطان کے پجاری جن کو شیطان کی طرف سے خاص کالی طاقتیں حاصل ہوتی ہیں، ویسے تو ہر ماہ اماوس کی تاریخ رات کو تاریخ دنیا میں شیطان کی پوجا اور اپنی حاجات شیطان کو پیش کرنے کی غرض سے آتے ہیں۔ شیطانوں کے اس خاص ٹولے کو اگر کسی سے انتقام لینا ہو تو وہ اس فرد کو اغوا کر کے یا کسی اور طریقے سے اس گہرے کنویں میں لے جاتے ہیں۔ تاریخ دنیا میں لے جا کر شیطان کے پجاری اپنے دشمنوں کو پگوموں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پگومے ان بدقسمتوں کو دردناک عذاب دیتے ہیں۔ ہر پگومے کے 7 ہاتھ ہیں، اور ہر ہاتھ میں خوفناک ہتھیار ہے، جس کے ذریعے وہ شیطان کے باغی اور شیطان کے پجاریوں کے دشمنوں کو انتہائی دردناک عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ تاریخ دنیا میں پہاڑ کے اندر 7 غار ہیں۔ ہر پگومہ اپنے غار میں رہتا ہے۔ جیسے ہی کوئی نیا شکار آتا ہے تو اس کو پہلے غار میں پہنچا دیا جاتا ہے، تو پہلے غار کا پگومہ اس بدقسمت کو بے پناہ تکلیف و عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ 7 دن بعد اس کو دوسرے غار میں بھیجا جاتا ہے۔ جب بھی تاریخ دنیا کا بدقسمت قیدی تکلیف و عذاب سے مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اسے سحر کے ذریعے دوبارہ ٹھیک کیا جاتا ہے اور پھر سے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس طرح قیدی کو ہر 7 دن بعد ایک غار کا پگومہ اگلے غار کے پگومے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی طرح 7 غار کے پگومے کے پاس قیدی کو پہنچایا جاتا ہے۔ وہ 7 دن عذاب میں مبتلا کرنے کے بعد 7ویں غار کا پگومہ اس قیدی کو شیطان کی اطاعت قبول کرنے کا کہتا ہے۔ اگر وہ قیدی شیطان کی اطاعت قبول کر لے تو اسے اماوس کی رات کو چمگادڑ کے بت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور چمگادڑ کے بت کے سامنے 7 دفعہ سجدہ کرایا جاتا ہے۔ کنواری لڑکیوں کی بھیڑ کا خون پیالے میں ڈال کر شیطانی بت کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ جب شیطان نامودار ہوتا ہے تو مزید خون پیالے میں ڈال کر شیطان کو پیش کیا جاتا ہے، تو اس پیالے میں شیطان کا بچا ہوا تھوڑا سا خون چھوٹا اس قیدی کو پلایا جاتا ہے، اور اس قیدی کے انگوٹھے سے خون نکال کر 7 قطرے چمگادڑ کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں، اور قیدی سے کول لیا جاتا ہے کہ وہ کہے کہ وہ شہنشاہ ظلمات کی اطاعت قبول کرتا ہے اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتا رہے گا۔ اس طرح قیدی شیطان کی سچے دل سے اطاعت قبول کر لیتے ہیں تو ان کی جان بخشی کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح بات کی نفی کرنے والے اور اطاعت نہ کرنے والے قیدی کی تکلیف و عذاب کا سلسلہ طویل عرصے تک چلتا رہتا ہے۔ جب ایک قیدی سے 7ویں غار کا پگومہ 7 دن بعد شیطان کی اطاعت قبول کرنے کا کہے، اور اس وقت اگر وہ قیدی حامی نہ بھرے تو اسے پہلے غار کے پگومے کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح قیدی کو دوبارہ عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ پہلے 6 غار کے پگوموں کی تکلیف کے دوران قیدی کی تکلیف برداشت سے باہر ہو جائے اور وہ شیطان کی اطاعت قبول کرنے کی حامی بن لے تو اس کی جان بخشی نہیں کی جاتی، جب تک کہ 7ویں غار کا پگومہ 7 دن عذاب میں مبتلا نہ رکھے۔ اس وقت تک قیدی سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا۔ اب تک کئی بدقسمت قیدیوں کو تاریخ دنیا کے عذاب میں مبتلا کیا جا چکا ہے، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح اب تک کئی قیدی شیطان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں، اور جن قیدیوں نے اطاعت قبول نہیں کی، انہیں طویل عرصے تک عذاب میں مبتلا کرنے کے بعد تڑپا کر آخر مار دیا جاتا ہے۔ بوڑھے نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، میں غور سے یہ ہولناک واقعات سن رہا تھا۔ اب مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ زاگونا میرا دشمن بن چکا ہے۔ اگر میں باہر گیا تو وہ اپنی بہن کا انتقام لینے کی کوشش کرے گا۔ میں نے پریشانی سے کہا، بیٹا میں تمہیں تابون دیوتا کا مقدس دھاگا باندھ رہا ہوں، اور اس دھاگے کو کبھی نہیں اتارنا۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے کلائی میں بندھا ہوا دھاگا اتار کر میری کلائی میں باندھ دیا اور کہا، اب میں تمہیں تمہارے ملک کی سرحد پر پہنچا دیتا ہوں، تمہارا گھوڑا بھی وہیں موجود ہوگا۔ میرے ساتھیوں کو کیا بنا؟ وہ تو میری تلاش میں جنگل میں در بدر پھر رہے ہوں گے۔ میں نے پوچھا، میں نے اپنی پراسرار طاقتوں سے معلوم کر لیا ہے
بڑی افسوسناک خبر ہے کہ زاگونا نے اپنی کالی طاقتوں کے بدولت تمہارے تمام ساتھیوں کو مار دیا۔ تم آنکھیں بند کر کے فوراً 7 مرتبہ تابون دیوتا کا نام لو تو تابون دیوتا کی مہربانی سے تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے 7 مرتبہ تابون دیوتا کا نام لیا، پھر آنکھیں کھولی تو حیرت سے اچھل پڑا۔ میں نے خود کو اپنے ملک کی سرحد کے نزدیک پایا، ساتھ ہی میرا گھوڑا کھڑا تھا۔ میں اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر سرحد کے نزدیک پہنچا۔ مجھے اکیلا آتا دیکھ کر سرحد کے سپاہی چوکس ہو گئے اور حیران بھی ہوئے کہ میں اتنی جلدی واپس آ گیا اور اکیلا کیوں ہوں۔ میں اپنے ملک کی سرحد میں داخل ہوا۔ سرحد پر موجود سپاہی میرے سامنے باادب ہو گئے۔ میں نے کسی سے بات نہ کی اور اپنے محل کی طرف چل پڑا۔ میری حسین اور محبوب بیوی ابیرہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوئی اور حیران بھی ہوئی کہ میں اتنی جلدی کیسے واپس آیا۔ مہران شاہ، میں تمہیں یہ بتلانا بھول گیا کہ میں جس دور کی تمہیں اپنی داستان سنا رہا ہوں، اس دور میں جادو کا بہت چرتا تھا۔ اس دور میں بڑے بڑے نامور جادوگر ہوا کرتے تھے۔ جو جادوگر جتنا زیادہ بڑا ہوتا، اسے اتنی ہی عزت شان و شوکت سے دیکھا جاتا۔ آج کل کے وقت میں یعنی تمہارے دور میں جادوگر نہیں ہے، اور بڑی بڑی کالی طاقتوں کے مالک جادوگر تو چند ایک رہ گئے ہیں، جن میں ماں کالی بھی شامل ہے۔ مگر میرے دور کے جادوگروں کے مقابلے میں تمہارے دور کے جادوگر تو مٹی کے برابر بھی نہیں۔ میرے دور میں تو بے شمار جادوگر ہوا کرتے تھے، اور بعض جادوگر تو بے پناہ پراسرار قوتوں کے مالک ہوا کرتے تھے۔ خیر، میں کہہ رہا تھا کہ جب میں محل میں داخل ہوا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حیران بھی ہوئی کہ میں اتنی جلدی کیسے واپس آ گیا۔ میری بیوی ابیرہ نے مجھ سے پوچھا، نارمر آپ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ ورنہ تو آپ جب بھی شکار پر جاتے اچھے خاصے دن لگاتے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے اپنے اوپر بیتے ہوئے تمام پراسرار واقعات کو چھپانا اچھا نہ سمجھا اور ابیرہ کو اپنے اوپر بیتے واقعات سنا دیے۔ اور مہران شاہ، میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھ پر جو ہوشربا واقعات گزرے، ان پر میں حیران و پریشان تو تھا مگر زیادہ نہیں۔ وہ اس لیے کہ میں تمہیں بچا چکا ہوں کہ وہ دور جادوگروں کا تھا اور جادوگری اپنے عروج پر تھی۔ میرے محل میں پہنچنے کی خبر فرعون وقت یعنی میرے بھائی کو بھی دی گئی۔ میرے بھائی نے مجھے بلوایا تو میں اپنی بیوی ابیرہ کے ساتھ دربار میں چل دیا۔ وہاں جا کر میں نے اور میری بیوی نے ہوتک کو جھک کر تعظیم دی۔ ہماری آمد پر سوائے ہوتک کے باقی تمام درباری ہماری تعظیم میں کھڑے ہو گئے اور میری بیوی تخت کے ساتھ پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ نارمر، کیا وجہ ہے اس بار تم شکار سے بہت جلدی واپس آ گئے؟ اور سرحد پر موجود سپاہیوں نے کہا کہ تم اکیلے ہی واپس ہو، تمہارے دوسری ساتھی کہاں ہے؟ میرے بھائی نے پوچھا۔ میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ہوتک نے مجلس ختم کرنے کا اشارہ کیا تو درباری ادب سے اٹھ کر چلے گئے اور مجلس تمام ہو گئی۔ تب میں نے اپنے بھائی کو بھی اپنے اوپر بیتی ہوئی کہانی سنا دی۔ تم اس مہربان بوڑھے کا دھاگا دکھاؤ۔ میں نے کلائی میں بندھا ہوا دھاگا ہوتب کو دکھایا۔ نارمر، ہم اس سلسلے میں شاہی جادوگر سے صلاح مشورہ کرتے ہیں۔ خیر، چند لمحوں بعد ہمارا شاہی جادوگر نجومی ہمارے ساتھ موجود تھا۔ میں نے شاہی جادوگر نجومی ادنا موکی کو تمام حالات بتا دیے۔ میں زاگونا کو اچھی طرح جانتا ہوں، ادنا موکی نے کہا۔ وہ بے شمار کالی طاقتوں کا مالک ہے، مگر تابون دیوتا کے نائب بھی اس کے ٹکر کے ہیں۔ تابون دیوتا نے اپنے نائب کو ہمیشہ امن و محبت کی تلقین کی ہے اور شیطانی طاقتوں کے خلاف ہمیشہ نبرد آزما رہے ہیں۔ پھر شاہی جادوگر نے میری طرف دیکھا اور کہا، شہزادے، آپ اس مقدس دھاگے کو اپنی کلائی سے کبھی جدا نہ کرنا۔ گو زاگونا بے شمار کالی طاقتوں کا مالک ہے، مگر میں پھر بھی اس سے کم نہیں ہوں۔ میں محل کے چاروں طرف طلسمی حصار قائم کر دیتا ہوں۔ زاگونا محل کے اندر اپنی شیطانی طاقتوں کو استعمال نہیں کر سکے گا۔ اچانک ادنا موکی چونکا۔ بادشاہ سلامت، مجھے باہر جانا ہوگا اور جلد حصار قائم کرنا ہوگا۔ میری طاقتیں مجھے بتا رہی ہیں کہ زاگونا اس طرف آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر ادنا موکی جلدی سے باہر چلا گیا۔ میں نے بھائی سے اجازت لی اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ابیرہ میری وجہ سے سخت پریشان تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے نارمر، ہم سخت مشکلات میں گھرنے والے ہیں۔ ابیرہ فکر نہ کرو، ادنا موکی کو ہم نے تمام حالات بتا دیے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کر لے گا۔ ادنا موکی بھی زاگونا سے کم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ادنا موکی شاہی جادوگر ہے، مگر اس کے چہرے پر ہر وقت نحوست ٹپکتی رہتی ہے۔ ادنا موکی کو حالات بتا کر آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ادنا موکی بھی شاگونا سے کم شیطان نہیں، جبکہ تمہارے پاس تابون دیوتا کا مقدس دھاگا موجود ہے۔ اس کی موجودگی میں زاگونا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے ابیرہ کی باتوں پر غور نہ کیا۔ کاش میں اس وقت ابیرہ کی باتوں پر غور کرتا اور ابیرہ کے کہنے پر عمل کرتا تو آج یہ عذاب نہ بھگت رہا ہوتا۔ کچھ دن میں اپنے کمرے میں رہا، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن ادنا موکی میرے پاس آیا اور کہنے لگا،
شہزادے آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو اس جگہ لے جاتا ہوں جہاں میں نے زاگونا کو اپنی پرسرار طاقتوں کے بل پر قید کر لیا ہے، آپ وہاں جا کر اس شیطان کو مار ڈالیں۔ ابیرا غور سے ادناموکی کو دیکھ رہی تھی، ادناموکی کے چہرے پر شیطانیت ناچ رہی تھی۔ ادناموکی تم چلو، شہزادے ابھی آتے ہیں۔ میں نے ادناموکی کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر شیطانیت ناچ رہی تھی۔ ادناموکی میری بیوی ابیرا کو گھور رہا تھا، پھر اچانک میری طرف دیکھ کر کہا، شہزادے آپ فوراً میرے ساتھ چلیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ادناموکی کے جانے کے بعد ابیرا نے مجھے سمجھایا کہ مجھے ادناموکی کے ارادے اچھے نہیں معلوم لگتے۔ ابیرا تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تابون دیوتا کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ نارمر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، ابیرا نے کہا تو میں نے حامی بھر لی۔ اس طرح ہم دونوں ادناموکی کے ساتھ جا رہے تھے۔ ادناموکی ہمیں اپنے تلسم فشاں میں لے گیا۔ یہ تم مجھے اپنے تلسم فشاں میں کیوں لے آئے ہو؟ میں نے ادناموکی سے حیرت سے چونک کر پوچھا۔ شہزادے یہاں میں نے اپنے جادو کے زور سے زاگونا کو قید کر رکھا ہے، میرا جادو اس پر زیادہ دیر نہیں چل سکتا، اس لیے آپ فوراً میرے ساتھ تلسم فشاں میں چلیں اور زاگونا کا خاتمہ کر دیں۔ میں اور ابیرا ادناموکی کے تلسم فشاں میں جانے لگے تو ادناموکی نے کہا، شہزادے آپ صرف اکیلے ہی اندر چلے، ورنہ کسی عورت کے ہوتے ہوئے میرا جادو ٹوٹ جائے گا۔ ادناموکی نے کہا، ادناموکی ہم دونوں اندر چلیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ہم دونوں چلیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس طرح ہم دونوں ادناموکی کے تلسم فشاں میں داخل ہو گئے۔ ادناموکی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور ایک ایسے کمرے میں چلے گیا جہاں عجیب و غریب چیزیں پڑی تھی، غالباً یہ چیزیں جادو کا سامان تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے اپنے آپ بند ہو گیا۔ کہاں ہے زاگونا؟ تم نے تو کہا تھا زاگونا کو تم نے اپنے سحر کے ذریعے قید کر رکھا ہے، میں نے غصے سے کہا۔ شہزادے زاگونا اس کمرے میں قید ہے، یہ کہہ کر ادناموکی نے آنکھیں بند کر لی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا، کمرے کی دیواروں کا سیاہ رنگ تھا، ایک دیوار پر تاکچہ بنا ہوا تھا جس میں کالے رنگ کے دیے جل رہے تھے۔ میں نے دیوں کی تعداد گنی تو میں چونک اٹھا، یہاں بھی وہی 7 کا چکر تھا۔ میری بیوی ابیرا نے میرے کان میں کہا، شہزادے میں کہتی ہوں کہ اب بھی وقت ہے، نکل چلو یہاں سے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم ابھی خطرے میں گرنے والے ہیں۔ آخر آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جادوگر اپنے مطلب کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ کاش میں اس وقت ابیرا کی بات مان لیتا تو ہم دونوں ہزاروں سالوں سے اس عذاب میں نہ ہوتے۔ تھوڑی دیر بعد ادناموکی نے آنکھیں کھول لی تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ شہزادے تابون دیوتا کا مقدس دھاگا اتار کر اوپر اچھال دو، زاگونا اس میں قید ہو جائے گا، ادناموکی نے جلدی سے گھبراتے ہوئے کہا۔ شہزادہ دھاگا کبھی نہیں اتاریں گے، وہ اس لیے کہ تابون دیوتا کے نائب نے ان کو منع کیا تھا کہ کسی حال میں بھی مقدس دھاگے کو کلائی سے جدا نہ کرنا، ورنہ سخت مشکل و عذاب میں پھنس جاؤ گے، اس لیے کوئی اور ہی عمل کرو جس سے زاگونا تمہاری قید میں آ جائے، ابیرا نے سختی سے کہا۔ تو ادناموکی نے گھور کر ابیرا کو دیکھا۔ شہزادی صاحبہ زاگونا کو پہلے ہی میں نے قید کر رکھا ہے، مگر اسے مقدس دھاگا ہی باندھ سکتا ہے۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، شہزادے آپ جلدی کریں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سحر کا زور آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے دھاگا کلائی سے اتارا اور ابھی اوپر اچھالنے ہی لگا تھا کہ ابیرا نے فوراً دھاگا میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ جیسے ہی مقدس دھاگا میرے ہاتھوں سے جدا ہوا، اچانک میرے کانوں میں تابون دیوتا کی آواز ٹکرائی، بے وقوف، میں نے تم سے کہا تھا کہ مقدس دھاگا اپنے سے جدا کبھی نہ کرنا، فوراً دھاگا اپنی کلائی میں باندھ لو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو بہت بڑے عذاب میں پھنس جاؤ گے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اس پر عمل پیرا ہوتا، اچانک مجھے جھٹکا لگا اور میرا جسم رسیوں سے بندھتا چلا گیا۔ پھر کمرے میں گڑگڑاہٹ ہوئی اور کمرے میں دھواں پھیلنے لگا۔ اس دھوئیں سے آہستہ آہستہ زاگونا کا روپ ڈھال لیا۔ مجھے رسیوں سے بندھا دیکھ کر زاگونا کہکے لگانے لگا، اس کا منہ خون سے لتڑا ہوا تھا، آنکھیں کبوتر کی مانند سرخ تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تم سے اپنی بہن کا انتقام نہیں لے سکوں گا؟ مگر دیکھ لو، تمہارا شاہی جادوگر بھی میرا ادنا غلام ہے، تم میری طاقت سے واقف نہیں۔ اب میں تمہیں تاریک دنیا میں لے جاؤں گا اور وہاں تم عذاب بھگتو گے، تم موت کی تمنا کرو گے مگر تمہیں موت نہیں آئے گی، زاگونا نے نحوست سے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں زاگونا سے کچھ کہتا، زاگونا نے میری طرف پھونک مار دی، میرے جسم کو آگ لگ گئی، میرے منہ سے چیخیں نکلنے لگی، میں فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ مجھے زاگونا اور ادناموکی کے کہکے سنائی دیے، میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک منحوس غار میں پایا، میرے سامنے ایک دیو ہیکل عجیب و غریب مخلوق کھڑی تھی۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ مخلوق میری طرف بڑھی۔ کون ہو تم اور یہ میں کہاں ہوں؟ میں نے خوف سے کہا۔ اس خوفناک مخلوق کے 7 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں خوفناک ہتھیار تھے۔ میں پگوما ہوں اور شہنشاہ ظلمات کا ادنا پجاری ہوں، اس مخلوق نے کہا، اور تم میرے آقا کے خاص پجاری زاگونا کے دشمن ہو۔
اور زاگونا تمہیں یہاں ہمارے پاس یعنی تاریک دنیا میں لے آیا ہے، اس لیے اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ شہنشاہ ظلمات اور ان کے پجاریوں کے دشمنوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عفریت میری طرف بڑھنے لگا۔ میں کانپ اٹھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ زاگونا مجھے اپنی کالی طاقتوں کے ذریعے تاریک دنیا لے آیا ہے۔ میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو خوف سے چیخ اٹھا۔ میرا جسم ڈھانچے میں تبدیل ہو چکا تھا اور گوشت غائب تھا۔ اس عفریت نے ایک غزل میرے سر پر زور سے مارا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر ہزاروں سلاخیں گاڑ دی گئی ہوں اور میرا سر ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہو۔ میرے منہ سے بھیانک چیخیں نکلنے لگی۔ اس طرح مجھ پر عذاب کا ایک طویل سلسلہ چل نکلا۔ نہ مجھے موت آتی ہے اور نہ ہی عذاب کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسا زلزم خانہ تھا جہاں مجھے زندگی کے آخری لمحات میں دوبارہ ٹھیک کر دیا جاتا اور نئے سرے سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ آخر کار عذاب آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ 7ویں غار کے 7ویں بگونے نے 7 دن عذاب دینے کے بعد مجھے شیطان کی اطاعت کا مشورہ دیا اور کہا کہ اسی میں تمہاری نجات ہے۔ شہنشاہ ظلمات کی اطاعت قبول کرنے کے بعد زندگی کے مزے ہی مزے ہیں۔ مگر میں نے شیطان کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح اذیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ تاریک دنیا کا عذاب واقعی بہت اذیت ناک اور دردناک ہوتا ہے، مگر میں نے بھی عہد کر رکھا تھا کہ شیطان کی اطاعت قبول نہیں کرنی۔ اس طرح عذاب کا سفر مہینوں، سالوں اور صدیوں تک پھیلتا چلا گیا۔ میری طرح اور بھی بد نصیب تھے جن کو تاریک دنیا کا عذاب دیا جا رہا تھا۔ ایک دن اماوس کی رات کو 7 غاروں کے پگو میں غار کے اوپر گئے جہاں غالباً شیطان چمگادڑ کے بت میں نامدار ہوتا ہے اور اس کے لیے 7 کنواری لڑکیوں کی بھیڑ دی جاتی ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا جسم اس وقت ڈھانچے میں تبدیل ہو چکا تھا جب مجھے تاریک دنیا لایا گیا تھا۔ تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اماوس کی رات کو 7 پگو میں غار کے اوپر گئے۔ میں غار میں تھا، اچانک مجھے آواز سنائی دی، نارمر فوراً اٹھو اور 7 قدم چلو اور ہر قدم پر تابون دیوتا کا نام لو۔ جلدی کرو، وقت بہت کم ہے۔ شیطان کے پگو میں اور تمام چیلیں اس وقت مصروف ہیں۔ آج صدیوں بعد مجھے تمہیں چھڑانے کا موقع ملا ہے۔ یہ آواز مجھے جانی پہچانی لگی۔ مجھے یاد آ گیا یہ تو تابون دیوتا کے نائب کی آواز ہے جنہوں نے میری مدد کی تھی، مگر میں اپنی بیوقوفی کی وجہ سے تاریک دنیا کے عذاب میں مبتلا ہوا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور آنکھیں بند کر کے غار میں 7 قدم چلا اور ہر قدم پر تابون دیوتا کا نام لیا۔ جیسے ہی میں نے تابون دیوتا کا نام لے کر 7واں قدم اٹھایا، اچانک مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے خود کو غار کے باہر پایا۔ میرا وجود مسلسل اوپر ہی اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ چمگادڑ کا ایک بہت بڑا بت موجود تھا۔ بت کے سامنے ایک بہت بڑا پیالہ اور تیز دھار خنجر رکھا ہوا تھا۔ 7 خوبصورت اور نوخیز کنواری لڑکیاں بندھی ہوئی پڑی تھی۔ بت کے کچھ فاصلے پر مجھے 7 پگومے بھی نظر آئے اور بے شمار شیطانی پجاری جادوگر بت کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ ڈھانچہ ہونے کی بنا پر میری آنکھیں نہیں تھی، مگر مجھے اندھیرا ہو یا روشنی ہر چیز دکھائی دیتی ہے۔ میرا وجود بجلی کی ساز سے تاریک دنیا کے کنویں سے باہر نکل آیا۔ اچانک میرے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا چھٹا تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ میں نے غور کیا تو میں اچھل پڑا۔ میں اسی کمرے میں تھا جہاں تابون دیوتا کے نائب کی مجھ سے ملاقات ہوئی تھی۔ کمرے کا وہی ہوشربا منظر تھا، یعنی دیواروں پر 7 مشعلیں روشن تھی اور خوبصورت تصویریں بنی ہوئی تھی۔ کمرے میں پلنگ اور 7 خوبصورت کرسیاں موجود تھی اور پلنگ پر تابون دیوتا کا نائب موجود تھا۔ میں نے خود کو دیکھا تو میں ابھی بھی ڈھانچہ ہی تھا۔ میں چلتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا اور بوڑھے کی طرف دیکھنے لگا جو تابون دیوتا کا نائب ہی تھا۔ تم نے مقدس دھاگا اتار کر انتہائی بیوقوفی کی تھی جس کی سزا تم بھگت رہے ہو، حالانکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ مقدس دھاگے کو نہ اتارنا۔ بوڑھے نے خوش لہجے میں کہا، آپ نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا محترم۔ میں نے پوچھا، میرا نام شموکان ہے۔ محترم شموکان، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کی باتوں پر عمل نہیں کیا، مگر میں اس کی بہت سزا بھگت چکا ہوں۔ تاریک دنیا کا دیا ہوا عذاب بہت دردناک تھا۔ واقعی تم نے ہمت سے کام لیا کہ تاریک دنیا کا عذاب صدیوں تک برداشت کیا۔ تمہیں تاریک دنیا کا عذاب بھگتتے ہوئے 7 صدیاں گزر چکی ہیں، مگر محترم شموکان، اتنا عرصہ ہو گیا تو میں زندہ کیسے ہوں؟ میں نے شدید حیرت سے بوڑھے شموکان سے پوچھا۔ یہ سب قدرت کے راز ہیں۔ شیطان کو بے شمار تاغونی طاقتیں دی گئی، مگر جہاں بے شمار کالی طاقتیں ہوں وہاں روشنی کے نمائندے بھی ہوتے ہیں۔ جب کالی طاقتیں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر روشنی کی طاقتیں ان کے خلاف قدم اٹھاتی ہیں۔ تابون دیوتا نے بھی شیطان اور اس کی تاغونی طاقتوں کا ہمیشہ مقابلہ کیا۔ اس کے بعد میں بھی کالی طاقتوں سے نظر آزما ہوں، مگر صدیوں بعد اب میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ میں نے آخری لمحات میں تمہاری بڑی مشکل سے مدد کی ہے۔ یہ تمہاری ہمت ہے کہ تم شیطان کے پجاری نہیں بنے۔ بوڑھا شموکان بولتا چلا گیا،
مگر محترم شموکان، آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میرے بھائی ہوتک اور میری بیوی ابیرا کا کیا بنا، اور شیطان کے پیروکار زاگونا اور ازماکوکی کا کیا بنا۔ میں نے پوچھا، تمہارا بھائی تو تمہاری جدائی کے بعد 10-12 سال تک زندہ رہا، پھر مر گیا زاگونا کی تلسم سے جب تمہارے جسم کو آگ لگی تھی۔ اس کے بعد ازماکوکی بدنیتی سے تمہاری بیوی ابیرا کی طرف بڑھا، مگر اس کا ہاتھ تمہاری بیوی کے پکڑے ہوئے مقدس دھاگے پر پڑا، جس سے اس کے جسم کو آگ لگ گئی، کیونکہ ازماکوکی کالی طاقتوں کا کارندہ تھا۔ مقدس دھاگے کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اس کے جسم کو آگ لگی اور ازماکوکی وہیں مر گیا۔ جب تم ازماکوکی کے تلسم فشاں میں گئے تھے، میں اس وقت ایک خاص عمل میں مصروف تھا، جس کی وجہ سے میں تمہاری مدد کو نہ آ سکا۔ ازماکوکی کے مرنے کے بعد زاگونا نے تمہاری بیوی ابیرا کو دیکھا تو اسے اپنی بہن یاد آ گئی جس کو تم نے مار ڈالا تھا۔ زاگونا کے شیطانی ذہن میں یہ منصوبہ آیا کہ وہ تمہاری بیوی کو شیطان کی بھیڑ چڑھائے۔ زاگونا نے اسی وقت تمہیں اپنی کالی طاقتوں کے ذریعے تاریک دنیا بھجوا دیا اور تمہاری بیوی ابیرا کی جانب دیکھنے لگا، جو اچانک ہونے والے ہوشربا مناظر دیکھنے کے بعد دیوار کے ساتھ لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زاگونا اس کی طرف بڑھا، مگر اس وقت میں اپنا عمل ختم کر کے وہاں پہنچ چکا تھا۔ افسوس کہ اس وقت زاگونا تمہیں تاریک دنیا بھجوا چکا تھا۔ شموکان، تمہاری وجہ سے میری بہن ماری گئی ہے، پھر بھی میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، مگر اب تم نے شہزادے نارمر کی بیوی کی خاطر مجھ سے ٹکر لی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اے شیطان، تمہاری کارستانیاں بہت بڑھ گئی ہیں، اس لیے تمہاری سرکوبی لازمی ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے زاگونا پر تابون دیوتا کا خاص عمل کر کے پھونک ماری تو زاگونا رسیوں سے بنتا چلا گیا، مگر افسوس کہ جب میں تابون دیوتا کا خاص عمل پڑھ رہا تھا، اسی دوران زاگونا نے اپنا سب سے خطرناک عمل کر کے ابیرا پر سحر کر دیا، جس کی وجہ سے تمہاری بیوی بے ہوش ہو گئی۔ چونکہ وہ خاص عمل کالی طاقت کا سب سے خطرناک سحر تھا، اسی لیے تمہاری بیوی مقدس دھاگے کی بدولت بچ تو گئی، مگر اس خطرناک سحر کی بدولت ہزاروں سال تک بے ہوش رہے گی۔ میں نے زاگونا پر تابون دیوتا کا جو خاص عمل کیا تھا، اس کی بدولت تم بھی ہزاروں سال سے ڈھانچے کے روپ میں رہو گے اور عذاب بھگتتے رہو گے۔ محترم شموکان، آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ زاگونا کہاں قید ہے اور میری بیوی جو بقول آپ کے ہزاروں سال سے بہوش ہے، اس وقت کہاں ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نے بڑی کوشش سے سخت عمل کر کے تمہیں تاریک دنیا کے عذاب سے نکال دیا ہے، مگر افسوس کہ ہر اماوس کی رات تم بے پناہ اذیت سے گزرو گے۔ ہزاروں سال بعد تاریک دنیا کے چکروں میں پھنسا ہوا ایک شخص ہندوستان سے مصر آئے گا، وہی تمہاری مدد کرے گا جب وہ تمہاری مدد کو پہنچے گا۔ اس وقت تابون دیوتا کا عمل بھی تم پر سے ختم ہو جائے گا، مگر تابون دیوتا کے اس کمرے میں کوئی شیطانی طاقت تمہیں نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ تم اپنی بیوی کا پوچھ رہے ہو تو سنو، وہ 7 رنگ کے تہخانے میں بہوش پڑی ہے اور زاگونا بھی 7 رنگ کے تہخانے میں قید ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھے شموکان نے میری طرف پھونک ماری تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اندر کچھ طاقتیں آ گئی ہوں۔ پھر شموکان نے مجھے کہا، اب مجھے اجازت دو، یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے، آسمان والا تمہاری مدد کرے۔ یہ کہہ کر بوڑھا شموکان پلنگ سے اٹھا، میں تمہیں تابون دیوتا کے 7 رنگ والے تہخانے کا راستہ دکھا دوں۔ یہ کہہ کر شموکان نے میری آنکھیں بند کر دی۔ ڈھانچہ ہونے کی بنا پر جیسا کہ میری آنکھیں تو نہیں، مگر جب شموکان نے میری آنکھوں والی جگہ پر ہاتھ رکھا تو ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اور جب شموکان نے ہاتھ اٹھایا تو میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میں نے خود کو ایک غار میں پایا۔ ہاں، تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ جب میں نے خود کو غار میں پایا تو میں نے دیکھا کہ غار میں دھیمی دھیمی روشنی ہے، حالانکہ غار میں کہیں بھی مشعل یا روشنی کرنے والی چیز نہیں تھی۔ شموکان اس وقت میرے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے بوڑھے شموکان کو بہت آوازیں دی، مگر لگتا تھا کہ وہ اب نہیں آئے گا۔ بوڑھے شموکان نے کہا تھا کہ یہ میری تم سے آخری ملاقات ہوگی۔ بس میں سمجھ گیا کہ بوڑھا اپنی زندگی کے آخری لمحات میں میری مدد کرنے کے بعد اس دنیا فانی سے چل بسا ہے۔ طویل عرصے تک شیطانی طاقتوں کے لڑنے کے بعد شموکان اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ میں غار میں آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد غار ختم ہو گیا۔ جہاں غار ختم ہوا تھا وہاں دیوار میں 7 دروازے تھے، ہر دروازے کا رنگ مختلف تھا۔ میں 7ویں دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، میں گہرائی میں گرنے لگا جیسے میں بہت بڑے کنویں میں گر رہا ہوں۔ کافی دیر گہرائی میں گرنے کے بعد اچانک میرے پاؤں زمین پر ٹک گئے۔ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک جگہ دیوار کے ساتھ ایک شخص بندھا ہوا تھا۔ میں یہ تو سمجھ چکا تھا کہ میں 7 رنگ کے تہخانے میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے نزدیک جا کر دیکھا تو وہ منوس زاگونا تھا اور زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی مگر سانسیں چل رہی تھی۔ بوڑھے شموکان کے کیے ہوئے تابون دیوتا کے خاص عمل کی وجہ سے زاگونا طویل عرصے کا قیدی تھا۔ میں تہخانے کا جائزہ لینے لگا۔ تہخانے میں مجھے ایک اور دروازہ نظر آیا۔ میں آگے بڑھا اور دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔
یہاں مجھے ایک تابوت نظر آیا۔ میں آگے بڑھا اور تابوت کو کھول دیا۔ تابوت کے اندر میری حسین اور محبوب بیوی عبیرہ تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بند تھی مگر سانسیں چل رہی تھی۔ میری نظر عبیرہ کے ہاتھوں پر پڑی تو دیکھا کہ عبیرہ کی مٹھی بند ہے اور اس کی مٹھی میں دھاگا دبا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ تابوت دھوتا کا مقدس دھاگا ہے۔ میں تابوت کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنی بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ ظاہر ہے میری بیوی مجھ سے بول نہیں سکتی تھی کیونکہ اس پر زاگونا جادوگر کے خاص کالی طاقت کے عمل سے طویل عرصے کی بیہوشی طاری تھی اور بقول بوڑھے شموکان کے ہزاروں سال تک رہے گی۔ میں خود ہی خود بولتا رہا، پھر اٹھا اور تابوت کو بند کیا اور دوسرے کمرے میں آ گیا جہاں منوج زاگونا قید تھا۔ یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ جس دیوار کے ساتھ زاگونا زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک دروازہ نمودار ہوا تھا، حالانکہ پہلے میں نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ یہاں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ میں آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اچانک ایک لمحے کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا چھٹتے ہی میں نے دیکھا کہ منظر بدل چکا ہے۔ اب میں نے خود کو دوبارہ اسی غار میں پایا، ساتھ ہی 7 رنگ کے 7 دروازے تھے۔ میں آگے بڑھا اور دوسرے دروازے کھولنے لگا مگر دروازہ نہ کھلا۔ میں نے تیسرے، چوتھے، 5ویں اور 6ٹھے دروازے کھولنے کی کوشش کی مگر سب دروازے نہ کھلے۔ پھر میں نے 7ویں دروازے جس کا رنگ سفید تھا اس کو کھولا تو وہ کھل گیا۔ میں اندر داخل ہو گیا تو میں نے خود کو ایک راہداری میں پایا۔ میں آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دروازہ مجھے نظر آیا۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے خود کو تابوت دھوتا کے کمرے میں پایا۔ میں کمرے میں آ کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ پلنگ پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ معلوم نہیں میں کب تک سوتا رہا۔ اچانک میں بیدار ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے وجود کو آگ لگ گئی ہو۔ میں تڑپنے لگا اور پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ میں پلنگ سے نیچے اترا اور شدید تکلیف کے باعث ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ پھر میں کمرے سے باہر نکلا اور راہداری سے گزرتا ہوا 7ویں دروازے سے گزرتا باہر نکلا۔ غار میں بھاگنے لگا۔ پھر پتہ نہیں کن کن راستوں سے گزرتا ہوا غار سے باہر نکل آیا۔ غار سے باہر ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ غالباً یہ اماوس کی رات تھی۔ میں ساری رات شدید تکلیف میں مبتلا رہا۔ صبح ہوئی تو میری تکلیف یکسر ختم ہو گئی اور آگ کی جلن ختم ہو گئی۔ میں نے غور کیا تو میں نے خود کو احرام میں پایا۔ میں جس احرام کے باہر موجود تھا اس کے ارد گرد بھی احرام تھے۔ میں احراموں کے گرد چکر لگانے لگا، پھر اپنے احرام کے نزدیک آ گیا۔ جب میں اپنے احرام کے نزدیک آیا تو اچانک احرام کی دیوار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ میں احرام کے اندر داخل ہو گیا۔ جب میں احرام کے اندر داخل ہوا تو ایک زناٹے کے ساتھ احرام کی دیوار آپس میں مل گئی۔ اندر بہت اندھیرا تھا مگر مجھے ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھنے لگا۔ کافی دیر آگے بڑھنے کے بعد مجھے سیڑھیاں نظر آئیں جو نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیاں ختم ہوئی تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ کمرے میں ایک دروازہ تھا۔ میں دروازے کو دھکیل کر اندر گیا تو میں نے خود کو 7 رنگ والے غار میں پایا۔ اس طرح میں پھر تابوت دھوتا کے کمرے میں چلا گیا۔ میرانشاہ، ہزاروں سال گزر گئے ہیں۔ ہر اماوس کی رات کو میں بے پناہ تکلیف و عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ آج سے 7 صدیوں پہلے زاگونا بھی تابوت دھوتا کے عمل سے آزاد ہو گیا تھا۔ جب تک زاگونا قید تھا اس وقت تک تو میں اکثر 7 رنگ کے تہخانے میں جا کر اپنی بیوی کو دیکھتا اور اس سے باتیں کرتا رہتا، مگر جب زاگونا آزاد ہوا اس وقت سے میں بہت کم اپنی بیوی کو دیکھنے جاتا ہوں۔ جب تک زاگونا قید میں تھا میں کبھی کبھی احرام سے نکل کر دور دور تک چلا جاتا تھا، مگر جب سے زاگونا آزاد ہوا ہے میں بہت ہی کم باہر جاتا ہوں اور احرام کے ارد گرد ہی چکر لگاتا رہتا ہوں۔ جب زاگونا احرام کے نزدیک آنے لگتا ہے تو ابھی وہ کافی دور ہوتا ہے تو مجھے پہلے ہی اپنی چند پراسرار طاقتوں کے ذریعے زاگونا کے آنے کا پتہ چل جاتا ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ بوڑھے شموکان کے میری طرف پھونک مارنے سے مجھ پر کچھ پراسرار طاقتیں آ گئی تھی۔ اس طرح میرانشاہ، میں ہزاروں سال سے ان احرام کے ارد گرد اپنے مطلوبہ شخص کی تلاش میں ہوں جو میری طرح تاریک دنیا کے شہر میں مبتلا ہوا ہو، اور اب میری تم سے ملاقات ہوئی ہے۔ پہلے تو میں تم کو پہچان نہیں سکا مگر تمہارے ہاتھ کو دیکھ کر میں جان گیا کہ میرا مطلوبہ شخص مجھ تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ تمہارے بائیں ہاتھ کی 7 لکیریں ہیں۔ میں تمہیں یہاں تابوت دھوتا کے کمرے میں لے آیا ہوں اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں تمہیں جس احرام میں لے کر آیا ہوں اس پراسرار و حیرت انگیز احرام کی کہ یہ عام آدمیوں کی نظر میں نہیں آتا، ورنہ اس احرام کے ارد گرد جتنے احرام ہیں ان سب کی کھدائی ہو چکی ہے اور ان فرعونوں کی ہنوز شدہ ممیاں اور نایاب چیزیں اٹھائی جا چکی ہیں۔ اپنی ساری داستان میں نے تمہیں سنا دی ہے جو مجھ پر بیت چکی ہے۔ اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تاکہ میں ہزاروں سالوں کے عذاب سے نجات پا سکوں۔ یہ کہہ کر ڈھانچہ خاموش ہو گیا۔ تاریخ دنیا کا 4تھا پارٹ یہاں ختم ہوتا ہے۔ 5ویں پارٹ میں ہم جان سکیں گے کہ نارمن نے ڈھانچے کی مدد کی اور زاگونا کا کیا بنا اور اس کی بیوی ڈھانچے کی بیوی عبیرہ کا کیا بنا۔
یہ سب جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اگلے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ تاریخ دنیا کے اگلے پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔